اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 141 انشاءاللہ اور آیت نمبر 142، ہو سکے تو آیت نمبر 143 بھی پڑھ لیں گے، رکوع مکمل ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيُمَحِّصَ تاکہ خاص کر دے یا تاکہ پاک کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ وہ اور لی تاکہ یمحص پاک کر دے یا خاص کر دے اللہ الذین جو آمنوا ایمان والے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، چونکہ جنگ احد کا کانسیپٹ ہے ان آیات کے پیچھے، تو جو پیچھے بھی آیات ہم نے پڑھی ہے، جس طرح کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے مسلمانوں کو اس میں نقصان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ میں جان لوں، تاکہ میں شہداء کا درجہ دے دوں کچھ لوگوں کو، اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے اور منافقین میں بھی فرق نظر آ جائے، صاف پتہ چل جائے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے کافروں سے محبت نہیں ہے، ظالموں سے محبت نہیں ہے، جو منافقین ہیں یا کافر لوگ ہیں ان سے محبت نہیں ہے کہ میں نے ان کو کامیابی دے دی تھوڑی سی۔ وہ بھی یہ تھا کہ شروع میں تو کافروں کو کافی نقصان ہوا تھا، قتل ہو گئے تھے، لیکن یہ تو وہ دوبارہ مڑ کے جب مسلمان جو ہے وہ اپنی جگہوں سے اتر کے میدان سے غنیمت کا مال اٹھانے لگے تو پیچھے سے دوبارہ کافر آئے اور انہوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کافی مسلمان بہادر بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے، میں نے کافروں کو پسند نہیں کیا، نہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ تو آزمائش ہے، دیکھتا ہوں، اور آزمائش بھی ہے، اور میں نے کچھ مسلمانوں کو شہیدوں کا درجہ دینا تھا، اور تاکہ یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ میں پاک کر دوں مسلمانوں کو، یعنی مسلمانوں میں جو وہ ہے منافقین ہیں ان سے مسلمانوں کو، پکے مسلمانوں کو جدا کر دوں، صاف کر دوں، جس طرح کہ منافقین کا ایک دستہ واپس چلا گیا تو کیا ہوا، اللہ نے ان کو شہیدوں کا درجہ نہیں دینا تھا، اس لیے وہ واپس ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ پتہ چل گیا کہ کون مسلمان ہیں اور کون منافقین ہیں جو آدھے راستے، اگر وہ پکے مسلمان ہوتے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑتے، وہ ضرور ان کے ساتھ ہی ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یمحق الکافرین، تو کافروں کو مٹانا تھا، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ شروع میں تو جنگ احد کے شروع میں تو کافی کافروں کو، مشرکین کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ تو بعد میں انہوں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے پیچھے سے دوبارہ مڑ کے آ گئے اور احد کی پہاڑی سے پھر کر پیچھے سے پھر آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کافی صحابہ کرام مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس میں بھی اللہ کا راز تھا کہ کیوں یہ مسلمانوں پر دوبارہ آئے، کافی مسلمان اس سے حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اور کافی لوگ یعنی مشرکین اور منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کو طعنے بھی دے رہے تھے کہ اگر یہ نعوذ باللہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر سچے پیغمبر ہوتے
تو پھر کیوں اس لڑائی میں مسلمانوں کو نقصان ہوتا؟ اگر سچے پیغمبر ہوتے تو ابھی بھی اللہ ان کا ساتھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تو جو ہے شہادت کا درجہ دینا چاہتا تھا، اور تکلیف تو یہ تو دن ہے، کبھی کس کو اور کبھی کس کو، دن دنوں کا پھیر ہے، کبھی کس پر خوشی، کبھی کسی پر راحت، کبھی کسی پر غمی، اور کبھی کس کو نقصان۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کو پاک کر دے اور مٹھا دے کافروں کو۔ اور اگلی آیت میں ہے ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور جب یعلم اللہ، معلوم کر لے اللہ، جب معلوم کر لیں گے اللہ، الذین، جو جاہدوا، لڑنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور معلوم کر لیں گے ثابت قدم رہنے والوں کو یا صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اس کا یہ بھی بمحاورہ ترجمہ کرے تو یعنی ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے لڑنے والوں کو تم میں سے، اور معلوم نہیں کیا صبر کرنے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو، یعنی یہ بھی جنگ احد کے بارے میں ہے کہ کیا مسلمانوں کو ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مخاطب سب کو کر رہے ہیں، یعنی اس وقت کے لوگوں کو بھی اگر سمجھو تو خود بندہ سمجھ سے کام لے، تو یہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آزمائشیں ہیں، سختیاں ہیں۔ یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانچا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ خود خوب جانتا ہے کون صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ لے، سارے دیکھ لے کہ کون لڑنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں، اور منافقین اور مسلمانوں میں صاف پتہ چل جائے، سب کو معلوم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور البتہ تحقیق تھے تم، تمنا کرتے تھے یا آرزو کرتے تھے یا خواہش رکھتے تھے، تمنون الموت، موت کی آرزو رکھتے تھے، موت کی تمنا رکھتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، یہ کہ یا اب ملاقات ہو گئی اس سے، یعنی اب تم دیکھ رہے ہو اس کو۔ ابھی میں اس کی تفسیر بتاتی ہوں، پھر معلوم ہو جائے گا۔ فقد، پس تحقیق، رأیتموہ، تم دیکھ رہے ہو، فقد، پس قد تحقیق یعنی کنفرم بات، رأے دیکھ رہے ہو، تو تم، منہ اس کو، تم دیکھ رہے ہو اس کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی یہ آیت اس طرح سے ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع آیتوں میں یعنی جنگ احد کے شروع آیتوں میں، اس رکوع کے شروع آیات میں نے بتایا تھا کہ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے، جب انہوں نے سنا کہ مشرکین جو ہے لڑائی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ سے ہم نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ مسلمان پکے مسلمان تھے، اور انہوں نے جب جنگ بدر لڑی گئی تھی اور وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، کچھ ایسے تھے کہ وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے جب شہادت کے درجات کو سن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، تو انہوں نے تمنا کی کہ ہم بھی شہید ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے، تو اب تم دیکھ رہے ہو، یعنی جنگ احد میں اس کو تم اب دیکھ رہے ہو،
کہ مشرکین تمہارے سامنے ہیں اور مار رہے ہیں پیچھے سے جو حملہ کیا ہے، اب تم اس سے تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو تو دیکھ لو، تم تو یہ تمنا کر رہے تھے اور تمہیں اب موقع مل گیا، شہید ہونے کا موقع مل گیا، اب ڈرنے کی کیا بات، شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں۔ یہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم تو بہت تمنا کرتے تھے، یعنی کافی مسلمان جو جنگ احد کا پتہ چلا کہ مشرکین مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ خود کہنے لگے کہ ہم تو شہید ہونا چاہتے ہیں اور ہم مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور وہ نکل کے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور ان کو بٹھایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بھی کہا تھا، تاکید کی تھی کہ اپنی جگہوں سے نہیں ہلنا، اور بس یہی غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے راضی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ جنگ احد کے بارے میں یہ رکوع ختم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرمائے یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، وقت نزاع کی سختی آسان فرمائے یا اللہ، تو بڑا مہربان ہے یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دیں، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔